فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ شیئر کی دنیا میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں علماء نے ٹریڈنگ کا جواز تو لکھا ہے. کنڈیشنز اپنی جگہ ہیں، چونکہ اب یہ سارا نظام ان ہاتھوں میں ہے جن کو حلال اور حرام کی دیواریں جن کی نظر میں نہیں ہیں. انہوں نے کسی ایسی شریعت کو قبول نہیں کیا ہے جس نے حلال و حرام کی دیواریں بنائی ہیں. ایسے ہاتھوں میں ہے. تو اب مومن کو ایسے میدانوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فلٹر لگانا ضروری ہوتا ہے کہ کتنا حصہ اس کا حلال ہے، کتنا حصہ اس کا حرام. جو حصہ حلال ہے وہیں تک مومن جا سکتا ہے. جو کمپنیز لسٹڈ ہوتی ہیں جن مارکیٹ میں جن کے شیئر آپ اور ہم خرید سکتے ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا کاروبار حلال ہے یا نہیں، ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ انہوں نے کس طرح کے پیسے سے کاروبار شروع کر رکھا ہے اور کتنا کاروبار وہ اس حلال طریقے سے کرتے ہیں اور کتنا پیسہ دوسرے راستے سے لاتے ہیں. اس میں باریکی آ جاتی ہے تھوڑی سی. حلال کاروبار، حرام کاروبار تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بینک کا مسئلہ ہے، فائننس کا مسئلہ ہے، انشورنس کا مسئلہ ہے، انٹرٹینمنٹ کا مسئلہ ہے، شراب کا مسئلہ ہے، خنزیر کے جسم کے کاروبار کا مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں تو نظر آتی ہیں کہ حرام میں ہیں. اور کتنی ساری چیزیں جو حرام میں آ رہی ہیں، بہت سی کتنی بڑی ان کی ایک لسٹ چلیں آپ بنا بھی لیں. لیکن وہ کمپنیز جو ظاہر میں دیکھنے میں کاروبار تو حلال کر رہی ہیں، لیکن دوسرے راستے بھی ہیں ان کے پاس. دوسرے وہ جو پیسہ لائی ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بینک سے لے کر آئی ہیں. بہت بڑا حصہ. اس کا سود بھی انہیں دینا ہے. تو ایسی کمپنیوں کے ساتھ ہم کتنا کام کر سکتے ہیں؟ ان کے شیئرز کتنے خرید سکتے ہیں؟ یہاں آ کر تھوڑا سا فلٹر باریک ہوتا چلا جاتا ہے. ان سب باریکیوں پر نظر رکھتے ہوئے جو لوگ اس دنیا میں اتر جائیں، کنڈیشنز کی پاسداری کر سکیں وہ کریں. اور جنہیں اس سے خطرات محسوس ہوتے ہیں یا وہ اتنی باریکی تک نہیں جا سکتے، ڈاکٹر شارق نثار وغیرہ اس سلسلے میں انڈیا میں کام کرتے ہیں، جو ان ساری باتوں پر اطلاع بھی دیتے ہیں. تاسیس کے نام سے مستقل ایک تنظیم قائم ہے جو ساؤتھ انڈیا کی تاسیس کے نام سے، جو مستقل کمپنیز کی لسٹنگ کرتی ہے اس سلسلے میں. اس کے ممبر چونکہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب بھی ہیں، اس لیے میں اس کا تذکرہ کر پا رہا ہوں. وہ اس سلسلے میں لسٹنگ کرتی ہے کہ کون کون سی کمپنیز کس فہرست میں آ رہی ہیں، تو ان کی کمائی کا درجہ کیا ہوگا، حلال ہوگا یا حرام ہوگا. انہی شرائط کے پیش نظر رکھتے ہوئے آدمی اندر جا سکتا ہے. نہ تو عمومی طور پر حرام کہا جا سکتا ہے، نہ عمومی طور پر بغیر کنڈیشن کے حلال کہا جا سکتا ہے.